ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی راستے میں جا رہا ہے، دھوپ بہت تیز ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے کسی کی دیوار کے سائے میں یا کسی کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے وہ باہر کو ہے، اس کے سائے میں بلا اجازت کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ کسی کی چیز، کسی دوسرے مسلمان کی چیز کہ جس کو استعمال کرنے پر آپ کو یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا، برا نہیں مانے گا، اور وہ چیز عرف میں بہت زیادہ عام بھی ہو آپ کے اطراف میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دھوپ کے اندر سایہ لے لینا تھوڑا دیوار کا اور درخت کا سایہ لینا ہمارے ہاں معروف ہے، لوگ چلتے ہوئے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں اور کوئی بھی اس کا برا نہیں مانتا ہے، بلکہ اگر مالک دیکھ بھی لے تو وہ یقیناً یہ کہے گا، بلکہ اس کے دل میں انشاءاللہ رحم پیدا ہوگا کہ یہ شاید بیچارہ دیکھیں مسافر ہے اور دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، تو امید ہے کہ منع نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کسی کا حلیہ خراب ہو، ایسا کہ چور اچکا ہی لگ رہا ہو دیکھنے میں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیوں آ کے کھڑا ہوا ہے، یہ اطراف کا ماحول تو نہیں دیکھ رہا، بعد میں چوری تو نہیں کرے گا، گاڑی کا شیشہ تو توڑ کے نہیں بھاگ جائے گا۔ اس وجہ سے اگر کوئی کسی کو منع کرے تو وہ ایک پرٹیکولر خاص کیس بن جاتا ہے، پھر وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ عمومی طور پہ اگر آپ ایک نارمل حالت میں ہیں اور دیکھنے میں آپ کو ایسے مشکوک شخص نہیں نظر آ رہے تو بالکل کوئی ایسا نہیں ہوتا بے مروت کہ وہ وہاں سے آپ کو دھوپ میں دھکیل دے۔ تو اس لیے اس طرح کے اگر کوئی سایہ وغیرہ حاصل کیا، حفظ نفس حاصل کر لیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور پھر یہ کویسچن تھا کہ کسی نے حالت روزہ میں اگر اسٹیم لی، جسے بھاپ لیتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ قائم رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب آپ اگر اس طرح لیتے ہیں جیسے کوئی برتن میں پانی رکھ دیا ہے، اس میں بعض اوقات وکس وغیرہ بھی ملا لیتے ہیں، اور یہ نزلے کے لیے خاص طور پہ کرتے ہیں، اور اوپر کوئی چادر وغیرہ لے کے پھر اس کو سانس کے ذریعے آپ اس لیکوڈ، اس کو جو بھاپ اس اندر لے کے جاتے ہیں، تو بھاپ فی نفسی ایک لیکوڈ ہے، اور وہ اگر آپ کے ناک کے ذریعے اندر چلا گیا اور آپ ارادتاً قصداً جان بوجھ کے لے رہے ہیں، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو، تو بہرحال روزہ ٹوٹے گا۔ تو اس لیے یہ اسٹیم وغیرہ حالت روزہ میں ہرگز نہ لی جائے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کو 10 روز حیض آتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ 14 سے 18 روز تک چلا جاتا ہے، لیکن جب 10 سے اوپر جاتا ہے تو زیادہ نہیں آتا، لیکن کوئی نشانات وغیرہ معمولی سپاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا نماز کے سلسلے میں اور روزے کے؟ دیکھیں، میں اپنی سب بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نے اکثر مسائل سیکھے ہوتے ہیں، جو خاص آپ ہی کے مسائل ہیں، وہ اپنی والدہ سے، دادی جان سے، بڑی بہنوں سے یا گھر کی خواتین سے سیکھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے کسی اپنے بڑے سے سیکھے ہوتے ہیں، باقاعدہ کوئی دینی کتاب پڑھ کر، کوئی فقہی کتاب یا کسی عالمہ سے جو واقعی ان مسائل کو اچھی طرح جانتی ہوں، یہ نہیں سیکھے ہوتے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو عورتوں کے خاص اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر اس کی بیسکس بھی اگر ایک عورت کو ہی نہ آتی ہو تو یہ بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق حیض کی کم از کم مدت 3 روز ہوتی ہے۔ اگر 3 دن سے پہلے آ کر بند ہو گیا اور پھر بالکل نہیں آیا، 1 روز 2 روز، تو وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری کا خون کہلائے گا۔ اور اگر 3 دن آیا یا اس کے بعد تک چلتا رہا تو پھر فرمایا کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن حیض ہے، تو 10 دن تک حیض ہوگا، اس کے بعد حیض نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہر کی کم سے کم مدت 15 روز ہے۔ طہر کہتے ہیں پاکی کے ایام کو، 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہیں وہ طہر کہلاتے ہیں عربک میں، اور ان کی کم سے کم مدت اللہ کے نبی نے 15 دن قرار دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 روز کے بعد جو ہے وہ طہر شروع ہو جاتا ہے، اور 15 دن تک طہر لازم رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 روز کے بعد اور 15 دن سے پہلے جو بھی خون آئے گا وہ کبھی حیض نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بیماری کا خون ہوگا، جس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، بیماری کا خون۔ اور اس بیماری کے خون میں نماز اور روزہ معاف نہیں ہوتا، لہذا 10 روز کے بعد غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد نماز سٹارٹ کر دیں۔ اور اب اگر کوئی بلڈ وغیرہ آتا بھی ہے تو اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو زخم لگ جائے اور خون نہ رک رہا ہو، تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر رکتا ہی نہیں ہے بالفرض، تو اس شخص کو چاہیے کہ کیسی بھی پٹی وٹی ٹائٹ باندھ کے اور وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ مستقل تو آتا نہیں، تو 10 روز کے بعد وضو کریں، نماز پڑھیں، بیچ میں چاہے دن کے اندر کبھی اسپاٹ وغیرہ آ جائے، وہ بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے، اس حیض نہیں ہے، کیونکہ 15 دن 10 دن یعنی حیض ختم ہونے کے 15 دن کے اندر جو بھی آئے گا وہ بیماری کا خون ہوگا، وہ حیض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔